آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی آفیشل۔ کل کے سیریز پہ ہم نے بات کی تھی توبہ، استغفار اور تہجد، یعنی کہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ لیکن آج کی سیریز ایپیسوڈ 4 تھوڑی الگ ہونے والی ہے، کیونکہ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا، یعنی کہ سوشل میڈیا کو لے کے ہم کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ہم اپنی شریعت، اپنی حیا، اپنی حد سب کچھ بھول چکے ہیں۔ چند پیسوں کی خاطر، چند لائکس، فالوورز کی خاطر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم وائرل ہونے کے لیے حرام حلال کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، بس وائرل ہونا ہے۔ تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو باقاعدہ سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ذرا رکو، اسکرول کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے دل سے پوچھتی ہوں۔ اگر آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا تم اپنے رب کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو؟ کیا چند لائکس اور فالوورز تمہیں قبر کے اندھیرے سے بچا سکیں گے؟ اور کیا تم واقعی اس رستے پہ ہو جو رستہ ہمیں شریعت نے بتایا تھا؟ جس عورت کو میرے نبی نے ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر فائز کیا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا مقام سمجھایا، غلامی اور پاؤں کی جوتی سے نکال کر سر کا تاج بنایا۔ افسوس، آج وہی عورت اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ پردہ کرنا اور باحیا لباس پہننا اسے پیچھے لے جائے گا، وہ بیک ورڈ لگے گی اور دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے؟ کیا وہ اسی لیے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ہم ان کی سنتوں پر چلتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں؟ آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جہاں ہر طرف نمائش ہے، جہاں حیا کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، جہاں عزت کو ویوز اور لائکس میں تولا جا رہا ہے، آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چند لمحوں کی تعریف کے لیے، چند فالوورز کے لیے اپنی پہچان، اپنی حیا، اپنی عزت سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہیں۔ بس وائرل ہونا ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھنا۔ وہ تو وائرل ہو رہی، اس کے اتنے ویوز آ رہے ہیں اس ویڈیو پہ، میری ویڈیوز پہ کیوں ویوز نہیں آ رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جو چیز ٹرینڈنگ میں ہو رہی ہے، اور ٹرینڈنگ میں بھی ہمیشہ بے حیائی والی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون سا کنٹینٹ زیادہ وائرل جا رہا ہے۔ اور افسوس، ہماری مائیں بہنیں حیا کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے بس وائرل ہونے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چند لمحوں کی تعریف کے لیے، چند فالوورز کے لیے اپنی پہچان، اپنی حیا، اپنی عزت سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہیں۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ جب حیا چلی جائے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے، اور جب گناہ آسان ہو جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو ہدایت دور ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رکنے کا، خود کو بدلنے کا اور سوچنے کا۔ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا تھا اور ہم کس طرف لگ پڑے ہیں؟ اپنی زندگی میں حیا کو واپس لو، لباس میں، انداز میں اور نیت میں۔ سوشل میڈیا کو نمائش کا نہیں، نیکی کا ذریعہ بنائیں۔ جہاں پر ہم برائیاں اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہیں پر آپ صدقہ جاریہ کچھ نیکی کے کام کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، ناچ گانا، ڈانس
لباس کی نمائش، اپنے جسم کی نمائش، اپنی خوبصورتی کی نمائش، یہ سب کچھ کر کے آپ کیا حاصل کر رہے ہو؟ بس یہ دنیا جہاں پر صرف ذلت ملتی ہے، جہاں پر یہ سب کچھ حاصل کرنے سے عزت نہیں بلکہ ذلت ہوتی ہے۔ اور آخرت کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یعنی کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ جان نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پہ جواب دہ ہونا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے اور ہم کیا کرتے رہے۔ ہم کہے گا کہ ایک موقع مجھے مل جائے دوبارہ واپس جانے کا، تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، پھر فیصلہ ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہے۔ ایسے کپڑے پہنو جو تمہیں عزت کا کام دلائیں، جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے۔ اپنی عزت کو لائکس اور کامنٹس کبھی نہ بیچو۔ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے قرآن اور دین سیکھنے میں لگاؤ۔ کہ حیا کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ ذرا تصور کرو وہ دن جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، ہر وہ ویڈیو، ہر وہ تصویر، ہر وہ لمحہ تمہارے سامنے ہوگا تمہارے اعمال بن کے۔ تب نہ فالوورز کام آئیں گے، نہ لائکس، نہ دنیا کی جھوٹی تعریف، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ خدا را دنیا میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اسی میں عزت بھی ہے، کامیابی بھی۔ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے بعد ایک کام ضرور کرنا ہے۔ آج کے اس پیغام کے بعد کمنٹ میں لکھو کہ یا اللہ ہمیں حیا والی زندگی عطا فرما، تاکہ یہ آپ کا عہد بھی بن جائے اور دوسروں کے لیے ایک یاد دہانی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی حیا نصیب فرمائے، ہمیں اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو عزت پردہ اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تیرے اور اس کے محبوب کے سچی اتباع کرتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔